ریاست کرناٹک میں نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، اس ضمن میں جماعت اسلامی کرناٹک کا کیا رد عمل ہے؟ جی، میں 13 تاریخ کو انتخابات کے جو نتائج کا اعلان ہوا وہ ہم سب کے لیے، پورے کرناٹک کے عوام کے لیے ایک بہت خوشائند فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور یہاں کی فسطائی قوتوں کو جو فاش شکست ان انتخابات میں ہوئی ہے، اور لوگوں نے جس طرح یہاں سیکولر اور ایک انصاف پر مبنی امن اور آشتی کے لیے کام کرنے والے قوتوں کو جو سپورٹ کیا ہے، جو ووٹ دیا ہے، وہ ایک بہت واضح پیغام ہے۔ تو ہم دیگر عوام کے ساتھ ہم بھی اس تبدیلی کا بہت استقبال کرتے ہیں، اور اسے ہماری ریاست کے لیے ایک بہت نیک فعل سمجھتے ہیں۔ ایک طرف جھوٹ، نفرت اور مفادات کی سیاست تھی، اور اقتدار کے نشے میں بی جے پی حکومت جو اقدامات کر رہی تھی وہ ہمارے سامنے ہے، اور الیکشن کے موقع پر بھی انہوں نے جس طرح پیسہ صرف کر کے اور مذہبی جذبات کو چھیڑ کر جس طرح نفرت بڑھانے کی اور ریلیجیس پولرائزیشن کی کوشش کی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود جس ہوشیاری کا، میچورٹی کا اور ملک کے صحیح مفادات کا شعور عوام نے ظاہر کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو اور عوام کے اس واضح اپنے پیغام کو اس وقت جو کانگریس کی حکومت بنی ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گی، اور کمیونل ہارمونی کو، پیس کو اور عوامی مسائل کو اٹینڈ کرنے اور ان کو حل کرنے کے سلسلے میں مثبت اور پازیٹیو جدوجہد کرے گی، اور ہمارے ملک کے جو دستوری اور جمہوری اور اخلاقی اقدار اور ویلیوز ہیں ان کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں جدوجہد کرے گی۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ سیاسی جیت رہی ہے، پولیٹیکل وکٹری تو رہی ہے، مگر اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 8-10 سال سے خصوصاً اور ایک لمبے عرصے سے یہاں ہندوتوا کی اور ایک فیسسٹ مینٹالٹی کو پروموٹ کرنے کی کوششیں برابر ہوتی آئی ہیں۔ الیکٹورلی ان کو ڈیفیٹ کیا گیا ہے، مگر سماجی طور پر، نظریاتی طور پر ان کو ہرانے کی بھی ابھی ضرورت باقی ہے، تو اس طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی لڑائی ہے جس کو ہم نے جیتا ہے، اصل لڑائی تو پارلیمنٹ الیکشن کے موقع کی ہے، اصل جنگ تو وہ ہے۔ چنانچہ یہ جو چینج ہے اس کو باقی رکھنے، پروان چڑھانے اور اس جمہوری اور سیکولر آپشن کو مضبوط کرنے اور پارلیمانی انتخابات تک اس کو جاری رکھنے اور وہاں جیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ نے محسوس کی ہوگی کہ مسلمانوں نے جس طرح شعوری انداز میں اور اپنے ووٹ کے استعمال کی اور مؤثر طریقے سے استعمال کی ایک مثال قائم کی ہے، وہ بھی ایک بہت خوشائند بات ہے۔ سیکولر طاقتوں کو 95-90% ووٹ مسلمانوں کا ملا ہے، جو ان کے اپنے سیاسی شعور کی اور اپنے ووٹ کی حکمت عملی کے سلسلے میں ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف مسلمان اجتماعی طور پر اپنی ملت کو متحد کر کے، وہیں یہاں کے دیگر طبقات کو بھی ساتھ لے کر، یہاں کے NGOs اور دیگر جو مختلف طبقات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر، انٹلیکچوئلس کو ساتھ لے کر، یہ دیڑو کرناٹکا کا نام یہاں لیا جا سکتا ہے، ان کا بھی ساتھ دیتے ہوئے یہ جو سٹیزنز کا جو وائس مضبوط کیا گیا ہے، یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔
آگے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ مسلمان جذباتیت سے اپنے آپ کو بچائیں. جشن اور خوشی کو بہرحال ایک حد تک ہی اس کو ہم برت سکتے ہیں. اصل میں ہم کو اسلام کا جو پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے، اخلاق اور باہمی میل جول کی جو تعلیمات اسلام پیش کرتا ہے، اس کو بروئے کار لانے کی، اس کی مثال بننے کی، اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں مختلف لوگوں کے ساتھ روابط رکھتے ہوئے، عوامی ایشوز پر مشترکہ جد و جہد کرتے ہوئے، پیس کمیٹیز کو قائم کرتے ہوئے، مسجد درشن کے پروگرام کرتے ہوئے، اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک مثبت کام ہمیں کرنا چاہیے. نفرت اور ریلیجیس ہیٹریڈ کی بنیاد پر سوسائٹی میں جو افتراق اور انتشار پیدا کیا گیا، اس پر قابو پانے کی ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے. اور یہ بھی مناسب بات ہوگی کہ مسلمان ہر جگہ جو الیکٹڈ ایم ایل ایس ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلائیں، اور کس نیریٹیو کو لوگوں نے یہاں ووٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، اس کے کیا تقاضے ان پر آتے ہیں اور کیسے ان کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، اس کی بھی توجہ دلائیں. یہ بھی ہم حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ووٹ کی اہمیت رہی ہے وہ خود بھی اسے محسوس کرتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کو اقتدار میں برابر کا حصہ ملنا چاہیے، ان کی نمائندگی بڑھنی چاہیے. ریزرویشن کا جو ایشو بی جے پی سرکار نے آخر دنوں میں شروع کیا تھا، اس کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی، تو اس پر عملاً آگے بڑھنے کا یہ موقع ہے. مسلم قوم کو، خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کو تعلیم کے مواقع وغیرہ فراہم کرنے کے سلسلے میں ان کے جو فنڈنگ کی بات ہے، اسکالرشپس کی بات ہے، جس کو محدود اور کم کر دیا گیا تھا، اس کو بھی بحال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اوورآل مسلمانوں کے سلسلے میں بھی جو زیادتیاں اور ایموشنل ایشوز میں جس طرح ان کو الجھا کر رکھ دیا گیا تھا، ہم توقع کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اس روش کو تبدیل کرے گی، اور جو غلط اقدامات حجاب وغیرہ کے سلسلے میں کیے گئے تھے اس کو بھی ریورس کرے گی، بدلے گی، اور سب لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی مناسب نمائندگی کے سلسلے میں اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کرے گی، اور عوام کو ساتھ لے کر جو بڑی لڑائی سامنے ہے اس کو افستائیت سے اس ملک کو پاک کرنے کے سلسلے میں ایک اس اونچے مقصد کے لیے اپنے چھوٹے مفادات کو اس کے تابع رکھتے ہوئے اس بڑے مقصد کے لیے ایک موومنٹ چلائے گی اور اس جدوجہد کو جاری رکھے گی.